بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حق تعالی شانہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اپنے حبیب و محبوب شاہ محبوبان عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نصیب فرمائی۔ اس نعمت کے ملنے پر حق تعالی شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے محترم دوستو، آج رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے اور جو طاق راتوں میں سب سے پہلی رات ہے، اور اس رات کو ہم اور آپ شب قدر کی تلاش میں گزارا کرتے ہیں۔ شب قدر کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے عبادت گزار کا تذکرہ فرمایا کہ ایک عبادت گزار بنی اسرائیل میں ایسا گزرا کہ جس نے 1000 مہینوں تک لگاتار دن میں روزے رکھے، روزے رکھ کر اس نے جنگ لڑی، اور 1000 مہینوں تک اس نے رات میں تہجد پڑھی۔ صرف دن میں تھوڑا سا کیلولے کے وقت تھوڑا سا آرام کر لیتا تھا، باقی 1000 مہینوں تک اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کہ روزے کے ساتھ جنگ، اللہ کے راستے میں جہاد، اور رات بھر کی تہجد۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑے حساس طبیعت کے تھے، اور بالخصوص جب معاملہ آخرت کا ہو تو یہ واقعہ صحابہ نے سن تو لیا، لیکن صحابہ کی سوچیں بہت گہری ہو گئیں، اور صحابہ کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اس امت کی تو عمر ہی 60-70 کے درمیان ہے، ایوریج جو ہے 60 اور 70۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں، تو ہم تو 1000 مہینوں کی عبادت جمع ہی نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب وہ بنی اسرائیلی جنت میں ہم سے آگے ہوگا۔ اب یہ ہے حضرات صحابہ کی فکر۔ ہماری فکر تو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حد تک رہتی ہے نا، کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، اس نے فلانی سوسائٹی میں گھر بنا لیا، میں ابھی تک یہیں کا یہیں ہوں، اس نے فلانے شہر کے اچھے بازار میں دکان خرید لی، میں ابھی تک یہیں کا یہیں ہوں۔ صحابہ کا انداز سوچ کا کیا ہے؟ 60-70 سال ہماری عمر ہے، اس میں بھی آدھی زندگی تو ہم سو کے گزار دیتے ہیں، تو ہم تو نہیں پکڑ سکتے آخرت میں اس کو۔ 1000 مہینے وہ ایسی عبادت کر گیا۔ بس میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے اس امت کے مقام کو ساری دنیا کو بتانا تھا۔ اللہ نے سورۃ القدر نازل فرمائی، صحابہ کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر
1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب یہ اس امت کا مقام اللہ نے قیامت تک کے لیے دوسرے مذہبوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو یہ امت ہمیں اتنی محبوب ہے کہ ہم نے اسے ایک رات ایسی دے دی۔ یہ نہیں کہا کہ جو 1000 مہینوں کے برابر ہے، یہ کہا خیرم، جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اب کتنی افضل ہے یہ نہیں بتایا قرآن نے، یہ اللہ جانتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میری امت کی خاصیت ہے، اللہ نے یہ رات کسی دوسری امت کو نہیں دی۔ شب قدر یہ اس امت کی خاصیت ہے۔ اب شب قدر میں قرآن اللہ نے عطا کیا ہمیں، اور اس رات کا کیا ہوا عمل 1000 مہینوں پہ بھاری ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، رات شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ جبرائیل جو سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں طلب کر کے آرڈر دیتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ میرے فرشتوں کو اکٹھا کرو، اور میکائیل اور اسرافیل کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں اتنے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں جتنا روئے زمین پر ریت کے ذرے ہیں، روئے زمین پر ریت کے جتنے ذرے ہیں، جتنے کنکر اور پتھر ہیں، ان کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے شب قدر میں زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ من کل امر سلام، یہ رات کیا ہے؟ یہ سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، فجر ہونے تک یہ رات سلامتی ہے اس امت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل میکائیل اور اسرافیل کو لے کر اور فرشتوں کی پوری فوج کو لے کے زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ ایک علم ہوتا ہے لواء الحمد، شکرانے کا جھنڈا، یہ لواء الحمد جو علم ہے یہ بیت اللہ پہ نصب کیا جاتا ہے۔ ایک ہے لواء المغفرہ، مغفرت کا علم، یہ مغفرت کا جو علم ہے یہ گنبد خضرا پہ نصب کیا جاتا ہے۔ ایک ہے لواء الرحمہ، رحمت کا جھنڈا، یہ فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ سارے فرشتے زمین پر پھیل جاؤ۔ پھر یہ سارے فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، کوئی ذکر اذکار عبادت میں نہیں لگا ہوا، فرشتے اسے سلام پیش کرتے ہیں، اور جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، فرشتے سلام کے ساتھ ساتھ اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو کوئی مسلمان مومن چلتے پھرتے اس رات میں رب کا ذکر کر رہا ہو، فرشتے اس سے بھی مصافحہ کرتے ہیں، اور یہ فرشتے پوری رات رحمت کی، مغفرت کی بشارت اس امت کو سناتے ہیں، اور یہ رحمتوں کا، برکتوں کا، سلامتیوں کا سلسلہ فجر طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ یہ ہے شب قدر۔